السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 سے پڑھیں گے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہا ہم نے اتر جاؤ تم منہا اس سے یعنی جنت سے، جمیعاً سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس جب آئے گی تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تبع ہدایا، پس جس شخص نے اتباع کر لی ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کے لیے کہا گیا کہ تم لوگ جنت سے کیا کرو، اتر جاؤ، یعنی تم لوگ زمین میں اتر جاؤ، زمین میں چلے جاؤ، تو یعنی جہاں پر تم لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے یا جہاں تم لوگ جا رہے ہو وہ کیا ہوگی، مصیبت کی جگہ ہوگی، آپس میں وہاں پر تم لوگوں کی دشمنی ہوگی، وہاں پر تھوڑی مدت رہنا ہوگا، یعنی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا حکم یہ بھی فرمایا کہ جہاں تم کو بھیجا جا رہا ہے وہ دار التکلیف ہے، وہاں قیام کرنے کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھو اور یہیں سے سمجھتے ہوئے جاؤ کہ تمہارے خالق اور مالک کی طرف سے وہاں پر کیا آئے گی، ہدایت آئے گی، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آئیں گے، اللہ تعالیٰ اور ان کی کتابیں نازل ہوں گی، ان پیغمبروں اور کتابوں پر ایمان لانا جو ہوگا وہ کیا ہوگا، لازم ہوگا، ان کی تعلیمات اور ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اور جو شخص اتباع کرے گا، ہدایت کی اتباع کرے گا، وہ کیا ہوگا، اس کے لیے خیر خواہی ہوگی، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوں گے، اور ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور وہی لوگ جو ہیں وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، یعنی جہنم میں رہیں گے۔ تو یہاں پر یعنی جو شخص میری ہدایت کا اتباع نہیں کرے گا تو وہ کیا ہوگا، وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو لوگ کفر اختیار کریں گے، یعنی میری آیات کو جھٹلائیں گے، یہ اور وہ کیا ہوں گے، دوزخ والے ہو جائیں گے۔ جس طرح یعنی اہل ایمان جو ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اسی طرح جو اہل کفر ہیں وہ کیا کریں گے، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ اور ہاں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو تم میری نعمتوں کو، التی، وہ نعمتیں انعمت علیکم جو میں نے انعام کیا تم پر، واوفوا، اور تم پورا کرو میرے وعدے کو، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، وایای فارہبون، اور خاص تم مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں پر بنی اسرائیل جو ہے اس سے مراد یہودی ہیں، یعنی کہ اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جو عبرانی زبان کا لفظ ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن کی اولاد جو تھی 12 قبیلوں پر تقسیم کی گئی تھی، مشتمل تھی، اور بنی اسرائیل کا خطاب ان سب کو شامل ہے، کیونکہ ان کی تعداد جو تھی وہ 6 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ ان کی تعداد جو تھی وہ کتنی تھی، 6 لاکھ تک پہنچ گئی تھی، یعنی بنی اسرائیل مدینہ منورہ میں اور خیبر میں اور شام میں اور اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ عربی تھے، آپ کی باسط تو سارے ہی انسانوں کے لیے تھی، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو ہے ان کو تم یاد کرو میری نعمتوں کو، اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام یہ کیا تھا کہ ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء پیدا کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو بنی اسرائیل پر جو تھی ان کو جانتے ہیں، انہیں اپنی تاریخ کا پتہ ہے، قرآن میں ان نعمتوں کا ذکر فرمانے میں، یعنی جہاں پر یہود کو نصیحت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی پر، ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اللہ کے آخری نبی پر ایمان لائیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل جو ہیں قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں، تو ان کے اوپر بھی ایمان لائیں، کیونکہ سب سے پہلے ان کو جو تورات کے اندر ساری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی ساری نشانیاں جو تھی وہ تورات کے اندر پہلے ہی ان کو خبر دے دی گئی تھی، لیکن جو تھے وہ انہوں نے کیا کیا، وہ انکار کرتے تھے اس چیز سے۔ وآمنوا، اور ایمان لاؤ، بما، اس چیز کے ساتھ، انزلت، جو نازل کی گئی، مصدقا لما، جو نازل کی گئی ہے، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس چیز کے ساتھ، معکم، جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہارے پاس جو تورات نازل کی گئی ہے اس کے وہ تصدیق کرتی ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کا کیا کر دیا تھا، انہوں نے اس کے اندر تحریف کر دی تھی بہت زیادہ، تو ان کو کہا کہ تورات جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ نبی آخری زمان جو ہیں وہ آئیں گے، ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جانا، اولا کافر بھی، پہلے کافر،
اس کے ساتھ ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ تم خریدو بآیاتی میری آیات کے بدلے میں ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، وإیایا فاتقون، اور خاص تم کیا کرو مجھ ہی سے ڈرو، اور خاص تم مجھ ہی سے ڈرو۔ جب یہودیوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا علم ہو گیا تھا اور یہ اہل علم تھے، یعنی ان کو ہر چیز کا علم تھا کہ اور یہ اہل کتاب تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری علامات اپنی کتاب میں موجود پاتے تھے، وہ لوگ پہچان بھی گئے تھے کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، تو ان کو سب سے پہلے ایمان لانا جو تھا وہ لازم تھا، کیونکہ ان کے سب سے تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ پہلے کافر نہ بن جانا، یعنی اولا کافرین بھی، کہ تم لوگ پہلے کافر نہ بن جانا، کیونکہ سب سے پہلے جو خبر جو تھی وہ تورات کے اندر جو تھی اس چیز کی زیادہ خبر دی گئی تھی بنسبت انجیل کے اندر اتنی زیادہ انجیل پڑھنے والے جو نصارہ تھے وہ اتنے اہل علم نہیں تھے، ان کے پاس اتنا علم نہیں تھا، لیکن یہود کے پاس جو تھا وہ زیادہ علم تھا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے اول تو اس وجہ سے کہ دعوت ان کو پہلے پہنچی تھی، دوسرے اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی علامات کو بخوبی پہچان لیا تھا، اور بنسبت نصارہ کے یہ لوگ جو تھے وہ کیا تھے، یہ یہودی جو تھے وہ کیا تھے، اہل علم تھے۔ یعنی بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے یہود مدینہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے کافر نہ بنو، یعنی یہود مدینہ یعنی یہودیوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ پہلے کافر نہ بنو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے مخاطب جو ہے وہ یہود مدینہ ہی تھے، اور خاص تم کیا کرو مجھ ہی سے ڈرو۔ اور یہاں پر یہ جو تھوڑی قیمت کے بدلے میں ان کو کہا جا رہا ہے، یہ لوگ اس کا تحریف کرتے تھے، انہوں نے بہت زیادہ تورات شریف میں تحریف کی ہوئی تھی، اور جو صحیح باتیں ہوتی تھی ان کے پاس باقی تو تھے وہ اس میں خلط ملط کر کے، اول تو تعلیم عام نہیں تھی، اپنی قوم کے تمام افراد کو دین اور کتاب نہیں سکھاتے تھے، بلکہ تورات شریف کے اوراق کو انہوں نے منتشر کر کے رکھا ہوا تھا، جو کوئی شخص آتا پوچھتا تو ایک ورقہ نکال کر اس میں سے اس کا مطلب جو چاہے بتا دیتے، اور پوچھنے والے کو خوش کرنے پر اور اس سے رشوت لینے کے لیے اس کی مرضی کے مطابق تورات شریف کے مطابق مضامین کی تشریح کر دیتے، یعنی اپنی مرضی کے مطابق ان کو کیا کرتے، ان سے پیسے بھی لے لیتے۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ معاوضہ نہ لو، تم میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں نہ بیچو، اور خاص تم کیا کرو اس معاملے میں صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق، اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون، اور حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی ان کو کیونکہ انہوں نے تورات شریف میں بہت زیادہ تعریف کی تھی، اس میں جو صحیح باتیں تھی تو ان کو کیا کرتے تھے، ان کو خلط ملط کر کے بتاتے تھے، اور یعنی جو علامات انہوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جو علامات تورات شریف میں لکھی ہوئی تھی ان کو چھپاتے تھے، یعنی حق کو باطل کے ساتھ ملانے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو حکم فرمایا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اپنی بنائی ہوئی بات کو اللہ کی طرف منسوب نہ کرو، اور حالانکہ تم کو اس بارے میں علم بھی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور تم قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ، اور تم ادا کرو زکوٰۃ، اور تم دو زکوٰۃ، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت میں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ کے شروع میں بھی یہ بیان کیا گیا تھا کہ نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ کیا ہے، مالی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں بکثرت دونوں کا ذکر جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہے، دونوں کا ذکر جو ہے، نماز کا جہاں ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ نماز میں اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق ہوتی ہے، اور جو نفس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، نفس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف عاجزی انسان جو ہے وہ اختیار کر دیتا ہے، تو اور جس زکوٰۃ سے نفس کی کنجوسی دور ہوتی ہے اور مال کا خبث بھی دور ہو جاتا ہے، یعنی جو ناپاکی ہوتی ہے، جو تھوڑی بہت کمی بیشی رہ جاتی ہے تو وہ بھی اس سے زکوٰۃ سے ادا ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کرو۔ جماعت کے ساتھ نماز کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، ایک فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جماعت نماز ادا کرنے سے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، یعنی ایک نماز کا ثواب 27 نمازوں کے ثواب کے برابر ملتا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا حکم تو سبھی کو ہے، لیکن یہودیوں کو خاص خطاب اس لیے فرمایا کیونکہ ان کے اندر مال کی محبت بہت زیادہ تھی۔ نماز اور زکوٰۃ میں ان دونوں کا علاج ہے، یعنی بعض علماء نے فرمایا کہ ورکعوا مع الراکعین، اس سے مراد یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، تو ان کو خطاب کیا گیا ہے کہ تم لوگ کیا کرو، مطلب یہ ہوا کہ جب اب تک جو نماز پڑھتے رہے اب اس کو چھوڑ دو، اب وہ نماز پڑھو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور رکوع اور سجدہ جو ہے وہ دونوں پر مشتمل ہے، تم یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایک بار ترجمہ سن لیں۔
قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہا ہم نے اتر جاؤ جنت سے، منہا اس سے، جمیعاً سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پس جب آئے گی تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تبعَ پس جس شخص نے اتباع کی میری ہدایت کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف پس نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار وہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو، التی وہ نعمتیں، انعمت علیکم جو میں نے انعام کی تم پر، واوفوا اور تم پورا کرو میرے وعدے کو، اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، وایایا فارہبون اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، وآمنوا اور تم ایمان لاؤ، بما اس چیز کے ساتھ جو نازل کی گئی ہے، جو نازل کی گئی، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لیما اس چیز کے ساتھ، معکم جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات مراد ہے، ولا تکونوا اور نہ تم ہو جانا، اول کافر بھی پہلے کافر اس کے ساتھ، ولا تشتروا اور نہ تم خریدو بآیاتی میری آیات کو، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت کے بدلے، وایایا فاتقون اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، ولا تلبسوا الحق اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق اور تم حق بات چھپاتے ہو، وانتم تعلمون اور حالانکہ تم جانتے ہو، واقیموا الصلاۃ اور تم قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکاۃ اور تم ادا کرو زکوٰۃ کو، وارکعوا مع الراکعین اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔